اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ہر دور کی دلچسپی کا مرکز بیان کیا۔ انسان کو بچپن میں کیا پسند ہے، نوجوانی میں کیا پسند ہے، جوانی میں کیا پسند ہے، ادھیڑ پن میں کیا پسند ہے، بڑھاپے میں کیا پسند ہے، اللہ نے سب کو ایک آیت میں اکٹھا کر۔ آئیے پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ ظاہری سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکشن ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش کی دنیا میں آتے ہی بچے کے لیے ہم کھلونا لاتے ہیں جو اس کی عمر کے اعتبار سے امپروو ہوتا ہے۔ بچپن کا پورا دور کھیل کا دور ہے، بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کمانا کیسے ہے، گھر میں کھانا کیسے آئے گا، بچے کو کیا ٹینشن ہے، بچے کو کھانا ہے، کھیلنا ہے، سو جانا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی کھیل ہے، تمہاری زندگی کا ایک وہ دور تھا، تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد تک کھیلنا ہے۔ بچوں کو صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی کام نہ دیا جائے، کھیل دیا جائے، تو وہ کھیلتے کھیلتے نہیں تھکیں گے۔ اس وقت ان کی زندگی کا ٹارگٹ کھیل ہے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، اب اس کی دلچسپیاں تھوڑی بدلنے لگی، اب کھیل سے آگے کا مرحلہ آ گیا۔ وَلَهْوٌ، اب تماشا اس کو پسند آنے لگا، اب دل لگی کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگیں، اب وہ کھیل سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا۔ پھر اور آگے بڑھا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا جوان رانا ہو گیا، اب اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر بھی توجہ دینے لگا، اب درزی کے اپنے کپڑوں پر دھیان دینے لگا، اب اپنے لائف اسٹائل اور اپنے کپڑوں کی اسٹائل پر وہ غور کرنے لگا۔ وَزِینَةٌ، اب اس کی زندگی میں زینت کا دور شروع ہوا، اچھا دکھنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، لباس پر توجہ دینی ہے، اپنی حیت پر توجہ دینی ہے، اپنی شکل پر توجہ دینی ہے، آئینے کے سامنے بڑی دیر تک اپنے آپ کو دیر تک دیکھتا رہتا ہے۔ وَزِینَةٌ، ایک دور وہ ہے تمہاری زندگی کا جب تمہاری زندگی کا مقصد ہے زینت۔ پھر اور آگے بڑھا، شادی ہو گئی، کاروبار کی دنیا میں آ گیا، بزنس کی زندگی، بزنس کی دنیا میں آ گیا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا دور آیا۔ میرے بڑے ابو کے لڑکے آج 5 مشین کے مالک ہیں، میرے گھر میں بھی 10 مشین ہونی چاہیے۔ انہوں نے لوتا میں پراپرٹی خرید لی، میرے پاس بھی بجٹیاں میں پراپرٹی ہونی چاہیے۔ وہ 5 لاکھ کما رہا ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ اب زمین میں، جائیداد میں، کاروبار میں، پیسے میں اب ہوڑ لگ گئی، اب کمپٹیشن ہونے لگا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب فخر کا دور آیا۔ پھر اور آگے بڑھا، بچے بھی بڑے ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، نواسے نواسیاں ہو گئے، اب 40 کے پار ہونے لگا، 50-60 کی عمر ہونے لگی، اب بڑھاپا آ گیا، اب تو بچے کما رہے ہیں، اب تو لائف سیٹل ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب مال زیادہ سے زیادہ کیسے آئے، اب میری آل و اولاد کیسے بڑھ جائے، میں زیادہ بچوں کا، زیادہ آل و اولاد والا کیسے بن جاؤں اور زیادہ مال والا کیسے بن جاؤں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے مختلف دور کی توجہ، دلچسپی۔ اور ہر دور کے بعد کے دور میں جب انسان پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار بچپن میں خالی کھیلتا تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف کھیلتا تھا، ہنسی آتی ہے اپنے اوپر، انسان سوچتا ہے کہ کیا وہ دور تھا ہم صرف کھیلتے رہتے تھے۔ پھر جوانی جب ختم ہوتی ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ دور بھی تھا کہ ہمیں صرف پیسہ کمانے کی دھن تھی، صرف ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے۔ ہر آنے والے دور میں اپنے پچھلے دور کے مقصد اور ٹارگٹ پر ہنسی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ جتنی چیزیں تمہارا مقصد رہی ہیں، ان کی مثال میں تم کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ کمثل غیث،
جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جب اس بارش کے ذریعے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، ہرے بھرے باغات جب اس سے اگنے لگتے ہیں تو وہ دیکھ کر کے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ہری بھری کھیتیاں، وہ ہرے ہرے باغات بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں، وہ پکنے لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ ہرے ہرے باغ ایک دن زرد لگنے لگتے ہیں۔ ہر ہری بھری چیز کو ایک دن زرد ہونا ہے، ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ہر تازی چیز کو ایک دن باسی ہونا ہے، ہر خوبصورت چہرے پر ایک دن جھریاں آنی ہے، ہر کالے بال کو ایک دن سفید ہونا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پیلی ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ ہرا بھرا میدان، وہ ہرا بھرا کھیت چٹیل میدان بن جاتا ہے۔ میرے بندو، تمہاری جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو جیسے کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، تمہارے پاس بھی موت آئے گی اور تم کو کاٹ ڈالے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ انسان کی پراپرٹی، انسان کا مال، انسان کا نام، سب اس کے ساتھ قبر میں چلا جائے۔ جاؤ جکھا کے قبرستان میں کروڑ پتی لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتنے قبرستان میں بڑے بڑے اپنے دور کے علماء اور محدثین سوئے ہیں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پہاڑ تھے، تقویٰ کے پہاڑ تھے۔ اس قبرستان میں، اس 2 گز زمین میں سب دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کو حساب دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ایک دن تمہیں اس کھیتی کی طرح کٹ کے جانا ہے۔ اب اللہ نے دنیا کی زندگی کی یہ مثال دینے کے بعد اب جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا اسٹیپ ہے آخرت کا، اللہ نے کہا آخرت میں صرف 2 آپشن ہوں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ میرے بندو، دنیا میں تم نے جس چیز کو بھی اپنا مقصد بنا کے رکھا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں صرف 2 چوائس تمہارے پاس ہوگی، یا تو اللہ کا دردناک عذاب ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور جنت تم کو ملے گی۔ اب تم یہ طے کر لو، تمہیں عذاب میں گرفتار ہونا ہے، تمہیں جہنم میں جانا ہے، یا اللہ کی مغفرت کا حقدار بن کر کے تم کو جنت میں جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا کے رکھا ہے تو میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں۔ ہر دولت کمانے والے کو ایسا لگا کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے کام آئے، ہر بادشاہ کو ایسا لگا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی، ہر طاقت والے کو لگا اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، مگر اللہ کا قانون رہا ہے کل من علیہا فان، اس دنیا میں سب کو فنا ہونا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں ایک بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، علامہ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے۔ اس دور کے علماء اور بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے تھے، بادشاہ علماء سے مشورے لیتے تھے۔ ابن سماک ایک دن ہارون رشید کے دربار میں گئے تو ہارون رشید نے کہا اذنی، مجھے کوئی نصیحت کیجئے، کوئی کام کی بات بتائیے۔ علامہ ابن سماک نے کہا اچھا یہ بتائیے، اگر آپ کسی صحرا میں گئے ہیں، کسی بیابان میں گئے، کسی جنگل میں گئے ہیں اور آپ کے پاس کھانا پانی سب ختم ہو گیا اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک گھونٹ بھی پانی نہیں، اور اتنی زور کی پیاس آپ کو لگی ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو آپ مر جائیں۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پیالہ پانی ہے، مگر ایک پیالہ پانی میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو امیر المومنین آپ کیا کریں؟ ہارون رشید نے چند لمحے غور کیا، پھر کہا کہ میں اس کو آدھی حکومت دے دوں گا، جان کا مسئلہ ہے بھائی، زندگی کا مسئلہ ہے، میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا اچھا یہ بتائیے امیر المومنین، پانی آپ نے پیا، پانی آپ کے جسم میں اٹک گیا، اب آپ کو پیشاب کی حاجت ہے مگر پیشاب نہیں اتر رہا ہے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں آپ۔ اب وہی آدمی آتا ہے
اور کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک دوا ہے، ایک نسخہ ہے، آپ کا جو پیشاب رکا ہوا ہے اور آپ تکلیف سے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ کی جان کے لالے پڑے ہیں، اگر آپ اپنی باقی آدھی حکومت مجھے دے دیں تو آپ کا جو پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے وہ نکال دوں گا میں۔ تو آپ کیا کریں گے بادشاہ سلامت؟ اس کو آپ آدھی حکومت دے دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں دے دوں گا آدھی حکومت۔ تو ابن سماک نے کہا امیر المومنین یہ ہے آپ کی حکومت اور آپ کی یہ اتنی لمبی چوڑی حکومت کی حقیقت کہ انہا تساوی شربتن و بولتن، کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی اس حکومت کی اوقات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کی کیا اوقات ہے؟ اس کی حقیقت جاننا ہے تو جاؤ قبرستان میں دفن ان لوگوں سے پوچھو جن کو اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تمہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تم یہاں عمل کرو گے وہاں تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ یہاں آپ عمل کر سکتے، وہاں عمل نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ چاہیں گے نہیں پڑھ پائیں۔ موت کے بعد انسان سوچے گا کہ یار میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھا، اب اللہ تعالیٰ 1 سال کی نہیں 1 مہینے کی زندگی دے دے تو اتنی نمازیں پڑھ دوں کو اللہ کو راضی کروں، لیکن مرنے کے بعد آپ کو 1 منٹ نہیں ملنے والا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت جب آتی ہے انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں لوٹ کر کے ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے، میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد تجھے دنیا میں واپس نہیں جانا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے؟ اسلام کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ۔ ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان سے تقریر سنی، بیوی کے حقوق ہے اسلام میں۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ بال بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کٹیا بنا لیں، اللہ کی عبادت کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، بچے کی پرورش بھی کرنی ہے، حلال روزی بھی کمانا ہے، اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تمہیں اس دنیا کی زندگی کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، جو دنیا میں تمہاری ذمہ داریاں اس کو بھولنا نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی پردیس میں جب رہتا ہے تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، پردیس میں کوئی کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، سوچتا یار یہاں میرا وطن تھوڑی ہے، یہاں میں دشمنی لے کے کیا کروں گا میں۔ پردیس میں تو آدمی دن گنتا ہے، پردیس میں آدمی دن گنتا ہے، اسے اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے، دبئی میں کام کرتے، یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ صاحب بڑے وارے نیارے ہیں، جا کے دیکھو وہ کیسے رہتے ہیں بھائی۔ یہاں تو وہ 50-60 ہزار روپیہ یہاں کے حساب سے تنخواہ پا رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے کوارٹر کیسے ہیں، وہ کیسے کھا رہے ہیں، کیسے، کبھی وہاں کے ورکرز کی لائف اسٹائل آپ کے جا کے دیکھو، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ یا بہن مر رہی ہے اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو پا رہے، یا ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کی شکل نہیں دیکھ پا رہے۔
یہاں بچے پیدا ہوئے، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، باپ سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، پردیسی کی طرح اللہ کے نبی فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے پردیسی کی زندگی ہوتی ہے ویسے تمہیں گزارنا ہے۔ او عابر سبیل، یا جیسے تم سفر میں چل رہے ہو، مسافر ہو، سفر میں آدمی جاتا ہے، ضرورت بھر کی چیزیں رکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں زیادہ لوڈ لے کر کے نہیں چلتا ہے، وہ سفر میں جتنے اسٹیشن آتے ہیں وہاں وہ وقتی طور پر رکتا ہے لیکن اس کو اپنی منزل نہیں بناتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا تمہارے لیے منزل نہیں ہے، یہ وقتی ہالٹ ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے تم کو گزر کر کے جانا ہے۔ اور جب دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اس آیت کو یاد کیجیے جو حج کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ یمن کے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جاتے تھے، نہ کھانا لے کے جاتے تھے نہ پانی لے کے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میرے بندو جب تم حج کے سفر پہ نکلو تو راستے کا سامان لے کر کے نکلا کرو، توشہ لے کر کے نکلا کرو۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے کہ تم حج کرنے نکلے ہو اور خالی ہاتھ نکلے ہو۔ دوسروں کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سامان، اپنے راستے کا سامان لے کر کے نکلو۔ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے کر کے نکلو، اور جب زاد راہ لے کر کے نکلو تو اللہ نے کہا سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تم دنیا میں آخرت کے سفر پہ چل رہے ہو، تمہاری منزل آخرت ہے، اور آخرت کے اس سفر میں نہ دنیا کی دولت تمہارے کام آئے گی، نہ دنیا کی حکومت تمہارے کام آئے گی، نہ دنیا کا پاور تمہارے کام آئے گا۔ آخرت کے سفر میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو اللہ کا تقویٰ کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام۔